میرا اسلام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بسیں جلائے، جو ہڑتالیں کر کے ڈیلی ویجز پر پلنے والے، روز مرہ کما کر کھانے والے مزدوروں، غریبوں کو بھوکا رکھے۔ میرا اسلام ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرا اسلام ہے، آپ بتاؤ ایسا نہیں ہے نا؟ میرا اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے، میرا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، میرا اسلام امن کا پیکر ہے، اور مسلمان بھی امن کا پیکر ہے۔ میرا اسلام ایسا ہے۔ میرے بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ، بانی اسلام ایک موقع پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ درخت پر تلوار ٹنگی ہوئی ہے، تلوار زمین پر تشریف لیا، تلوار ٹنگی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک کافر آتا ہے، ایک دشمن آتا ہے، اس وقت وہ دشمن ہے، اور اس نے تلوار لپک کر اٹھا لی اور اس کو لہراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، فوراً آنکھیں کھل گئی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ جاگ اٹھے ہیں، وہ تلوار ہلاتے ہوئے لہراتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، اب مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا نہ گھبرائے، آپ کی زبان حق کے ترجمان سے فوراً نکلا اللہ۔ جب اللہ کا نام اس کے کانوں سے ٹکرایا اور کانوں سے ہوتا ہوا دل سے مس ہوا، اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئی۔ مصطفیٰ نے وہ تلوار سونپ لی اور فرمایا، اب تو بتا، تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا۔ مصطفیٰ نے تلوار رکھ دی اور اسے معافی دے دی۔ یہ اس نے اخلاق دیکھ کر وہ کافر جو تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور دامن رحمت میں چھپ گیا۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہمارا اسلام وہ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر تھا سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ سی چٹائی کا بچھونا تھا۔ تو اسلام وہ ہے کہ جو امن کا پیغام دے رہا ہے بلا وجہ۔ اسلام انسان تو انسان جانور کو بھی نہیں مارتا، بلا وجہ نہیں مارتا۔ ہاں، جب کوئی اسلام پر چڑھائی کرتا ہے تو پھر اشداء علی الکفار کا مصداق بن کر آہنی دیوار ہو کر ڈٹ جاتا ہے، اور پھر جب قوت ایمانی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے تو جو اس آہنی دیوار سے ٹکراتا ہے پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے۔
تو وقت وقت کی بات ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ آؤ اسلام کی عملی تصویر بن جاؤ. خدا کے لیے کافروں سے دل جلے مسلمانوں کو اسلام کے لیے گالیاں مت سنواؤ، ورنہ کافر کی کیا مجال تھی کہ وہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے، توہینیں کرتے، معاذ اللہ گستاخیاں کرتے. کیا مجال تھی. آج ہمارے کردار نے ان کو بے باک بنا دیا. مسلمان دولت کے نشے میں چور چور ہے، اور جو جب نشے میں ہوتا ہے تو شیطان جس طرح بکری کو ہم کان پکڑ کے چلاتے ہیں اس طرح اس کو چلاتا ہے. تو ہم گناہوں کے نشے میں چور ہیں، دولت کے نشے میں بدمست ہیں. تو اس لیے شیطان ہم پر غالب آ گیا، کافر ہم پر غلبہ پا گیا. افسوس، 100 کروڑ افسوس. اے اللہ ہمیں اسلام کا متوالا بنا دے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں چاہنے والا بنا دے، مدینے کا دیوانہ بنا دے، شمع بزم رسالت کا پروانہ بنا دے. الحمدللہ فیضان مدینہ مدنی مرکز دعوت اسلامی باب المدینہ سے ہونے والا یہ بیان اس وقت باب المدینہ کے 9 مقامات پر سننے کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے. نمبر 1 تو یہی فیضان مدینہ کہ فیضان مدینہ بھی اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں سے ابھر رہا ہوگا. نمبر 2 عیدگاہ میدان کورنگی نمبر 6. نمبر 3 کھجی گراؤنڈ گلبہار. نمبر 4 عیدگاہ میدان برک کالونی نمبر 4. نمبر 5 سیکٹر J4 نارتھ کراچی. نمبر 6 محمدی گراؤنڈ عثمان آباد. اور نمبر 7 بہار مدینہ میدان اورنگی ٹاؤن. اور یہ بہار مدینہ میں ہر جمعرات کو بھی مغرب کے بعد ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جاتا ہے، جیسے فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. باب المدینہ میں ایک ہی وقت میں 2 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ مزید بڑھے گی انشاءاللہ. اے اللہ وہ وقت دیکھنے کے لیے مجھے زندہ رکھ کہ میں باب المدینہ میں 12 ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع دیکھ لوں. 12 اجتماع ہو جائے ایک ہی وقت میں، اور اسی طرح دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے، ہر طرف امن کا دورہ ہو جائے، دہشت گردیاں ختم ہو جائیں، اور خود ہمارا ملک جو آج سخت بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے یہ امن کا گہوارہ ہو جائے، اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ ہو جائے. اے کاش